الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين صلى الله عليه وسلم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وإماما حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلى الله عليه محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں تشریف لاتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. آج تھوڑی ہماری طبیعت میں نقصان دعا کریں جو مومن بیمار ہے خدا ہم تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تمام کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. مسلسل جو اہم ترین موضوع ہے وقت کی ضرورت کا موضوع ہے کہ ولایت نظری اور ولایت عملی. اس وقت مسلمانوں کے پاس نظریوں کی کمی نہیں ہے، عمل نہیں. انگریز نے نظریے دیے، نظریوں کو اپنایا. جب انگریز ان نظریوں کے ناکام ہوا اس نے پھر نئے نظریے دیے. مثال کے طور پہ کمیونزم کا نظریہ آیا اور بڑے دبدبے سے کمیونزم ملکوں پہ حاوی ہوا، اس کے انقلابات آئے. لیکن جب کمیونزم ناکام ہوا تو پھر ڈیموکریسی کا نظریہ آیا
جس کو ابھی ہر ملک پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی عقل اگر مسلمان میں ہوتی، رسول کے جانے کے بعد امت مسلمہ میں خلافت نظریہ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد ایک شورا بنے، شورا کسی کا انتخاب کرے جو امت مسلمہ کا امیر المؤمنین بنے گا، جس کی اطاعت پھر ہر مسلمان پر واجب ہوگی۔ لیکن یہ خلافت کا نظریہ بھی زیادہ دیر تک چل نہیں پایا۔ عملی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ آخری سلسلہ جس کو خود مسلمان کہتے ہیں خلافت راشدہ، یعنی مولا علی کے بعد مودودی صاحب خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان خلافت سے ڈائیورٹ ہوا ملوکیت، بادشاہت۔ تو عملی طور پر مسلمان میں خلافت بھی نہیں چلی، اس کے بعد ملوکیت آئی، اور ملوکیت کا اگر کوئی ناجائز بیٹا تھا تو وہ یزید تھا، جس کی مذمت میں آج تک مسلمان شیعیان اہل بیت عزاداریاں منا رہے ہیں کہ وہ ملوکیت، یعنی ایک طرف خلافت کا رنگ تھا، دوسری طرف ملوکیت کا رنگ تھا کہ ملوکیت کے رنگ میں نبی کے نواسے کو قتل کیا جاتا ہے، نبی کی نواسیوں کی چادریں چھینی جاتی ہیں، کہ ملوکیت کا رنگ یہ تھا کہ ایک کے بعد ایک نبی کا نواسہ شہید ہوتا گیا، وہ چوتھے امام ہوں، وہ پانچویں امام ہوں، وہ آٹھویں امام ہوں، ایک ایک کو آنے کے بعد زہر دیا جاتا ہے، یا کسی نبی کے نواسے کو 14 سال قید زندان میں ڈالا جاتا ہے، یا امام حسن العسکری کو نام ہی عسکر ہے، یعنی ایک ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے کہ فوجی چھاونی ہے، نہ وہ شیعوں سے مل سکتے تھے نہ شیعہ ان سے مل سکتے تھے، اس قدر سختی تھی۔ اگر کسی کو سوال کرنا ہوتا تھا تو تیل بیچنے کے بہانے سے محلے میں آتا تھا، تیل کی دیگوں میں سوال رکھتے تھے، یہ دیگیں امام کے گھر میں جاتی تھی، پھر اگلے دن اس بہانے سے کہ ہمیں خالی دیگیں اٹھانی ہیں، امام اس میں جواب لیتے تھے، شیعہ اسی طرح سوال و جواب کو رد بدل کرتے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ کہا، یہ سلسلہ کہا، اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ مسلمان سوچے خلافت نہیں چلی، ملوکیت نہیں چلی، لیکن آج تک مسلمان ایک ہی نعرہ مارتے ہیں کہ ہمیں پھر کیا چاہیے؟ خلافت چاہیے۔ پھر اسی خلافت کا رنگ مسلمانوں نے افغانستان میں 90s میں دیکھ لیا، وہی ظلم، وہی بربریت، وہی ظلم کیا گیا کہ تقریباً افغانستان میں 2 لاکھ کے قریب اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا گیا تھا۔ ایک رنگ شیعت نے پیش کیا، ولایت کے نام سے، ایک کڑی ہم نے پیش کی ولایت کے نام سے۔ کیا آج ہے کوئی مسلمان جو نظریہ پیش کرے کہ اگر کسی ملک میں اگر ہم کوئی حکومت بنائیں یا خدا کی استطاعت دے تو اس ملک میں حکومت کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک بات ہے ڈیموکریسی کا نظام ہو، مثال کے طور پر ڈیموکریسی کو ہم نہیں چلاتے تو اسلامی نظریہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اصحاب رسول کا بھی نظریہ ہونا چاہیے نا، کہ رسول کے بعد ہم کیسی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ کسی جوان نے کہا مولانا ڈیموکریسی کیا ہے؟ میں نے کہا ڈیموکریسی کا میں خلاصہ کر دوں کہ ایک شہر ہے، اس میں 100 لوگ رہتے ہیں، 70 کرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں، جیتے گا وہ جسے چرسی بولتے ہیں۔ یہ ڈیموکریسی ذرا سوچئے، ایک شہر میں 100 لوگ رہتے ہوں، اگر 70 کرسی ہوں، 30 ڈاکٹر ہوں تو جیتے گا کون؟ کیونکہ جس کا ووٹ جائے گا وہی جیت جاتا ہے۔ تو اگر نااہل زیادہ ہوں تو نااہلوں کو چنیں گے۔ تو معیار کیا بنا رہے ہو؟ ڈیموکریسی کا معیار یہی ہے کہ وہ اسی ڈیموکریسی کے سسٹم میں ووٹ خریدا جاتا ہے، جعلی پبلسٹی کی جاتی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ کہتا ہے جتنا میڈیا میرے خلاف ہے، کیوں خلاف ہے؟ کہ میڈیا کو پیسہ ملتا ہے، اسی لیے سب سے زیادہ ٹرمپ کی اگر کسی سے دشمنی جو اپنی میڈیا سے، یہ لوگوں کے دماغوں کو کیا کرتا ہے؟ برین واش کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے کا جب میڈیا اتنا مضبوط ہو سکتا ہے تو تصور کرو جو میڈیا علی کے خلاف تھا۔ مسلمان سوچے کہ جو فکر تو لے رہا ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ قرآن سے تو گھروں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تجھے ایک نظام دینا ہے، اہل بیت تجھے نظام دینا ہے۔
آج ایشو یہی ہے، میں نے گھر بھی بنا دیا، میں نے امام بارگاہ بھی بنا دی، میں نے مجلس بھی کر لی، میں نے مولوی بھی بنا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب تم مجلس سن کے گھر جاتا ہے تو تیرے گھر میں نظام علی کا ہوتا ہے یا شیطان کا ہوتا ہے؟ تیرا بچہ جس سسٹم میں پڑھتا ہے وہ کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ آج آپ سب کے بچے اگر بہترین اسکول میں پڑھانا ہے تو مولانا یا سٹی میں بھیجنا ہے یا بکن میں بھیجنا ہے یا کوئی فلاں اسکول میں بھیجنا ہے تو کلچرل کلاسز کے نام سے بچوں کو ڈانس کروایا جاتا ہے، کلچرل کلاس کے نام سے۔ اب یہی بچی جو اسکول میں میوزک اور ڈانس سیکھ کے آئی اور شام کو حسین کی مجلس میں دینا ہوتا ہے، تو یہ خلاصہ ہے سیکولرزم کا، یہ آخری نظام جس کو بھی حاوی کیا جائے، وہ تقریباً 2002 سے لے کر ابھی تک پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو کہا نہیں جاتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا میڈیا دیکھا جائے تو یہاں پہ سیکولرزم کو نافذ کیا جائے۔ سیکولرزم کا تصور کیا ہے؟ اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو دبئی چلے جائیے، اگر سیکولرزم کو دیکھنا ہے تو یہ جو عرب کنٹریز ہیں، گلف کنٹریز ہیں، وہاں کا وزٹ کر لیجیے۔ کیا مطلب؟ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مندر بھی اپنی جگہ، مسجد بھی اپنی جگہ، امام بارگاہ بھی اپنی جگہ، شراب خانہ بھی اپنی جگہ، یعنی جسے نماز پڑھنی ہے تو یا مسجد میں، جسے مندر جانا ہے تو یا مندر میں، جسے شراب پینی ہے تو یا شراب خانے میں، یعنی نماز بھی اپنی جگہ، شراب بھی اپنی جگہ، میوزک بھی اپنی جگہ۔ اور خلاصہ سیکولرزم کا تو خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ جو ٹی وی باکس ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے یہ سب سے بڑا سیکولرزم کا نمائندہ ہے کہ مومن کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، جب چاہے کربلا دیکھے، جب چاہے شیطان دیکھے۔ یہ سیکولرزم کا خلاصہ ہے۔ ایک ایسا میڈیا کہ میوزک کے نام سے چینل بنایا جاتا ہے، نیوز کے نام سے چینل بنایا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے نام ایک ہی چینل ہے، ایک ہی چینل ہے، اس کا کھانے کا بھی چینل ہے، اس کا قرآن کا بھی چینل ہے، اس کا انٹرٹینمنٹ کا بھی چینل ہے، اس کا رات کو ڈانس کا بھی چینل ہے۔ یہ سیکولرزم کا تصور ہے کہ وہی تصور ہے جس کا مقابلہ کرنے حسین ابن علی کربلا میں پہنچے تھے کہ یزید یا اللہ کو مانو یا شیطان کو مانو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ اسی کا خون بولتا ہے جس کے وجود میں غیرت اللہ ہے۔ حسین غیرت اللہ کا لفظ ہے کہ میں نے اس دن مجلس میں کہا کہ کوئی فرد شرابی بنے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن اگر ممبر پہ آنے والے شرابی بن جائے تو اگر قوم کا کوئی فرد شرابی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن قوم کا حاکم اگر شرابی بنے، بولا کہ لوگ اتنے اپنے ماں باپ کو فالو نہیں کرتے جتنے اپنے حکماں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کے دین پہ کم چلتے ہیں، حاکموں کے دینوں پہ زیادہ چلتے ہیں۔ اس لیے امام نے کہا ہاں بہت سارے شرابی، لیکن یزید اگر تو شرابی بنے گا امت مصطفیٰ شرابی بن جائے گی۔ اگر تو دین کو تحریف کرے گا تو پوری امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو اصل جنگ یہی ہے کہ میں نے کہا کہ دشمن کو اس سے بچنا نہیں کہ تیرا مذہب بچا، جنگ مذہب کی نہیں ہے، جنگ نظام دین کی جنگ ہے۔ مذہب کا سبب ہے تو شیعہ کو سنی، وہ بریلوی، وہ حنفی، وہ دیوبندی، اسی چکر میں مسلمانوں کو لگا دیا کہ یہ مذہب کی جنگ کھیلتے رہے اور اوپر سے وہ نظام کو بدلتے رہے کہ بندہ تیرے مذہب کا لیکن رہتا کس نظام میں ہے؟ یہودیت کی نظام ہے۔ اور یہی تو مسئلہ عالم اسلام میں جب رسول خدا نے دین نبی نے بھی یہی کہا تیرا مذہب جو ہے مذہب رکھ، یہودی ہے یہودی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے نظام اسلامی میں رہتے تھے جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس دینا پڑے گا۔ رسول خدا نے بھی کوئی پابندی نہیں کی یہودیوں پہ، تو مسیح ہے مسیح رہے، تو یہودی ہے یہودی رہے، لیکن تجھے رہنا نظام اسلامی میں ہے۔ اگر تو نظام کی مخالفت کرے گا تو مصطفیٰ کی تیرے ساتھ جنگ ہے۔ یہاں ہمیں مذہبوں میں لگا دیا اور اوپر سے خود نظام کو بدلتے رہے کہ میں نے کہا پاکستان بنا کس کے لیے تھا؟ مسلمان۔ اتنے ملین لوگوں نے ہجرت کی
ایک بھائی بنگلہ دیش کا، کسی کا ایک بھائی پاکستان کا، پوری ہجرت کر کے اس ملک میں آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر، اور نام کیا ہے؟ پاکستان. استان کہتے ہیں زمین کی جگہ. کس کی جگہ؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. پاک کس معنی میں؟ اسلامی معنی میں، کہ مسلمان کا جسم پاک ہوتا ہے اور کافر کا جسم نجس ہوتا ہے. تو ملک بنا مسلمانوں کے لیے. اب یہاں پہ اختلاف رہا کہ کیا قائد اعظم نے پاکستان مسلمانوں کے لیے بنایا تھا یا اسلامی نظام کے لیے؟ یہ جنگ بڑی میڈیا میں بھی چلتی ہے. جو سیکولر مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کہتے نہیں یہ قائد اعظم نے ملک بنایا تھا مسلمانوں کے لیے، اسلام نافذ کرنے کے لیے نہیں بنایا. تو مسلمان تو انڈیا میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو لکھنؤ میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو علی پور میں بھی رہ رہے ہیں، مسلمان تو کشمیر میں بھی رہ رہے ہیں. تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ انڈیا سے کیا آزادی جاتی ہے؟ ایشو یہی ہے کہ کشمیر کے مسلمان یہ چاہتے ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر قوانین بھی اسلامی ہونے چاہیے. اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلامی قوانین کو فالو کیا جائے. اگر اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے تو میرا بھائی ایک ایسی سوسائٹی میں بڑا ہو جہاں پہ اس کے دور دور تک اسے شراب نظر نہ آئے. نہ کہ بوتلوں سے شراب نکلے تو بول دیا جائے شہد کی بوتلیں ہیں. جنگ نظام جانے حلوائے نظام کے لیے تھی، شہادتیں نظام کے لیے تھی. کبھی مولا نے مذہبی جنگ مولا نہیں پڑے. آج ہمارا جوان پورا زور مناظرے میں لگا لیتا ہے، پورا زور مذہب میں لگا دیتا ہے. شیعہ اس کو ٹوک رہا ہے، وہ شیعہ کو ٹوک رہا ہے، ٹک ٹاک پہ اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہے. لیکن اس مولوی میں اتنی غیرت نہیں کہ تیرے ملک میں اللہ کے قانون کو پامال کیا جائے. توہین صحابہ کا قانون توہین اہل بیت کا قانون ہے، لیکن وہ قرآن کی کتاب جس نے اللہ نے آدمی پہ ہدایت کو واجب کیا، اور یعنی فحاشہ کے خلاف پروردگار عالم نے قوانین بنائے، زنا کے خلاف قوانین بنائے، لیکن برملا آپ کے چہرے سے بے حیائی ہوتی ہے، دھجیاں اڑائی جاتی ہیں دین کی. لیکن مفتی شیعہ کے خلاف بولے گا، بے حیائی کے خلاف نہیں بولے گا. لال مسجد والے کو مجلس سے اعتراض ہے، مجرے سے اعتراض نہیں ہے. تو یہ بغض معاویہ میں بول رہا ہے حب علی میں، تو بندے کو سمجھ آنا نہیں چاہیے. اگر اتنا تمہیں درد دین ہے، تم نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں کیا، تم نے اسلامی قبضے کیے، دشمن کو نقشہ بنا دو ہر زبان کو سمجھنا چاہیے. 1979 یا 77 میں انقلاب اسلامی سے ایک تو بڑا الزام شیعوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ ایران لے جاتے ہیں. ایران تو پہلے بھی تھا، ہم نے اس سے پہلے نہ ایران کی اتنی حمایت کی نہ ایرانیوں کی. ایران کی حمایت تب تک ہے جب تک ایران میں مصطفیٰ کا نظام ہے. اگر واقعا یہی نظام ہو افغانستان میں آتا ہے تو افغانستان کی بھی حمایت ہے. اگر یہی نظام لفظ شیعہ نہیں، مصطفیٰ کا نظام جس میں قوت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں بھائی چارہ ہو، جس میں حیا ہو، جس میں عصمت ہو، جس میں غیرت ہو، اگر یہی نظام اگر کوئی اور بھی نافذ کرتا ہے، اگر پاکستان کے بھی بڑے بڑے علماء نے عمران خان کی حمایت کی نا، صرف ایک جملے پر کہ میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، صرف ایک جملے پر. اب کتنی بنی یہ تو اللہ عالم، لیکن ایک جملے سے کہ مسلمان کے دل میں رسول سے بھی محبت ہے. لیکن گنے گنے لوگ آپ کے میڈیا میں ہیں، سیکولر ٹائپ کے لوگ، فیمنزم سوچ کے لوگ، لبرل سوچ کے لوگ، یہ گنے گنے پاکستان میں ہیں. لیکن انہی گنے گنے لوگوں کے ہاتھ میں پورا میڈیا ہے. لیکن اس ملک مسلمان جو عفت کو پسند کرتے ہیں، جو حیا کو پسند کرتے ہیں، تو اگر یہ مغربی دنیا ہوتی ہے نا، وہاں پہ قوانین، اگر آپ کسی کے جذبات کو مجروح کرتے ہو، اگر آپ ایسا سسٹم بناتے ہو جس میں اکثریت کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، تو وہاں پہ قوانین بنے ہیں. یہاں پہ کربلا بے حیائی کو پھیلایا جاتا ہے. لیکن اب اس کا مقابلہ میں بتا رہا ہوں کہ 1979 میں انقلاب اسلامی آیا، انہی دنوں میں افغانستان میں رشیا کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف مہم چل رہی تھی.
بنایا گیا، مجاہدین کو ٹرین کیا گیا، انہوں نے شعبے دین کو شکست دیا، لیکن اس کے فوراً بعد پھر طالبان بنا، مدرسوں میں جو پڑھتے تھے ان کو طالب بولتے تھے، انہی کو ٹرین کیا گیا، اور ٹرین کرنے کے بعد پھر مجاہدین کے خلاف ان کو کھڑا کیا گیا، پھر انہوں نے 90s میں 5 سے 6 سال کے عرصے کے لیے حکومت بنائی۔ لیکن تصور کریں کہ وہ امریکہ جو اسلامی نظام کے خلاف تھا، اس نے خود افغانستان میں طالبان کی حکومت کی بنائی۔ سوچیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو عربوں کو ڈرایا گیا اسی سے ڈرایا گیا کہ تمام عرب کنٹریز میں بادشاہ تھی۔ کب ایران نے انقلاب اسلامی لایا ہے، یہ پاکستان کو ڈرایا گیا، یہ چیز کو ڈرایا گیا کہ یہ انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ اب ہر ملک میں یہ انقلاب چلا جائے گا، سب سے زیادہ عرب کرے کہ بھائی تمہارے یہاں بادشاہ ہے، لہٰذا یہ جیسے ریگولیشن بڑھے گی، جیسے ریگولیشن آئی مختلف کنٹریز میں، تو ریگولیشن آئے گی، ہر مسلمان کہے گا مجھے بھی اسلامی نظام چاہیے، کیونکہ واحد نظام بنا تھا جو ان کے نظام کے مقابلے میں تھا۔ جہاں حکومتیں بنتی تھی، ڈیموکریسی کا نظام آتا تھا، لبرلزم آتا تھا، کمیونزم آتا تھا، سیکولرزم آتا تھا، ایک نیا نظام بنا، ایک نیا نظریہ بنا کہ ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جس میں قوانین اسلامی نافذ ہوں گے، جس میں چور کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، جس میں زانی کو کوڑے مارے جائیں گے، جس میں شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، جس میں کرپشن کرنے والے کی سزا جو اسلام میں ہے، مقصود سے اگر کوئی عرض ہے تو اس کو پھانسی دی جائے گی، وہ بہو اسلامی قوانین کو نافذ کیا جائے گا تاکہ معاشرے سے جرم کو ختم کر دیا جائے۔ یہ خوف تھا عرب کنٹریز میں کہ ہمارے اوپر بھی یہ نظام نافذ نہ ہو جائے۔ تو اب دنیا کے مسلمانوں کے ذہنوں میں حکومت اسلامی کی نفرت کو ڈالنے کے لیے ایک اور رول ماڈل بنایا گیا طالبان۔ 4-5 سالوں میں اب انہوں نے ظلم کیا نہیں کیا، طالبان نے کہا کہ ہم نے نہیں کیا، کچھ اور پرسنل گروپس تھے جنہوں نے مثلاً اٹیکس کیے، لوگوں کو مارا، ہزاروں کو مارا، اللہ عالم گروپس کون سے، لیکن یہ سارے الزامات کن پہ لگے؟ طالبان کے بارے میں۔ اب پاکستان میں بھی طالبان کی حکومت کو دیکھنے کے بعد، اس کے بعد داعش کو بنا کر پوری حکومت اسلامی، امارت اسلامی کے نام سے علم بردار ہوئے کہ ہم حکومت اسلامی عراق اور شام میں بنائیں گے۔ اور آپ تصور کریں، ایک بندہ ایک بندے کو مار رہا ہے، فل HD 4K کوالٹی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، ایک تو ریکارڈنگ ایسے نا موبائل سے، لیکن اردو کے اس پائلٹ کو پکڑ کے ایک پنجرے میں ڈال کے زندہ اس کو جلایا گیا، اور 6 اینگل سے کیمرے لگے ہوئے، بالکل ریکارڈنگ ایسے ہو رہی تھی جیسے کوئی ہالی ووڈ کا بندہ ریکارڈ کر رہا ہے، جیسے کوئی بہت بڑی انٹرنیشنل فلم بن رہی ہے، اور بہرحال ان ویڈیوز کو یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے۔ کون سا پاگل آدمی ہے جو اپنی نفرت لوگوں کے لیے؟ میں اگر کوئی گندا کام کروں تو میں تو چاہوں گا لوگ مجھ سے محبت کریں نا، مسلمان مجھ سے محبت کریں تاکہ میرے نظام سے لگے، میں کیوں خود کو بدنام کروں گا؟ تو انہوں نے ویڈیوز بنائی تاکہ مسلمانوں کو دکھائیں، عالم اسلام کو دکھائیں۔ اب واللہ تصور کیجیے، یہ ساری طالبان کی ایکٹیویٹی، داعش کی ایکٹیویٹی 90s کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد ISIS کی ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد جب کسی بھی مسلمان سے پوچھا جاتا تھا نا تجھے اسلامی حکومت چاہیے، کہتا ہے اسلامی حکومت از ایکول ٹو طالبان، یہ تصور بن گیا۔ اسلامی حکومت از ایکول ٹو داعش، اسلامی حکومت از ایکول ٹو بم دھماکہ، اسلامی حکومت از ایکول ٹو گلوں کو کاٹنا، اسلامی حکومت از ایکول ٹو کہ بچے اسکول میں ہیں اور بچوں کو مارنا۔ تو ہر مسلمان نے کہا مجھے اسلامی حکومت میں چاہیے، آپشن کون سا بچہ بتا؟ داعش کے بعد 90s میں طالبان کے بعد کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نظام اسلامی چاہیے۔ لیبیا میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، تونس میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، ایجپٹ میں ریگولیشن آئی کہ ہمیں نظام اسلامی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلامی نظام ڈالا تھا اس کا نام تھا قتل کرنا، غارت کرنا اور بچوں کو مارنا۔ حالانکہ اسلامی نظام رحم کا نام ہے، اسلامی نظام مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، رسول کے کردار کا نام ہے،
تو اسی طرح آپ کے ذہنوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو اسلام سے دور کر کے نظام دجال کی طرف لایا جاتا ہے. غور سے سنو، دجال کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں فرمایا کہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا؟ اور کسی چاچا سے پوچھنے کا مولانا دجال اسرائیل سے پیدا ہو جاتا ہے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ کنفیوز کیا ہے کہ بچہ پیدا سے ایک آنکھ ہے. میں نے کہا وہ ایب نارمل بچہ ہے. دجال ایب نارمل کا نام نہیں ہے، دجال جسم کا نام نہیں ہے، دجال سسٹم کا نام ہے. جنگ افراد سے کبھی تھی نہیں، جنگ سسٹم سے تھی. سسٹم کو کوئی بھی چلا. مولانا کیا فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر سے چل سکتی ہیں پر ظلم سے نہیں چل سکتی. کیونکہ جنگ سسٹم کی ہے. لوگوں کے پیٹ میں بھوک ہے، مولانا فرماتے ہیں اگر بھوک ہوگی تو جس معاشرے میں بھوک ہے وہاں چوری ہوگی، وہاں فحشا ہوگا. بھوک ہے تو یہ سارے گناہ، وہاں پہ کرائم ہوگا اگر بھوک ہے. اب جب بھوک کو ختم کرو گے تو آٹومیٹکلی کرائم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. کیوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں زیادہ سے زیادہ کرائم ہے؟ کیونکہ یہاں زیادہ سے زیادہ بھوک رکھی جاتی ہے. یہ بھوکے رہیں گے تو کرائم کریں گے، اگر ان کے پیٹ بھرے رہیں گے تو یہ کرائم کیسے کریں گے؟ تو دجال معصوم کے کلام میں غور و فکر کیا کرو. اکثر زبان کہتا مولانا یعنی تا قیامت تو منتظر میں رہو گے کوئی بچہ پیدا ہو گیا جس کے ایک آنکھوں کے اوپر بھی پیدا ہو گئے، پیدا ہوگا. تو کیا مطلب دجال کی ایک آنکھ؟ سمجھو سسٹم نظام چلایا تو سمجھو گے تو آنکھیں کھل جائیں گی. پر دجال کی ایک آنکھ مطلب وہ اپنی زندگی کے جتنے بھی فیصلے کرے گا اس کی بنیاد یا ایک آنکھ. اب میں دونوں آنکھوں کو ڈیفائن کروں گا. علی والا دو آنکھوں والا، رسول والا دو آنکھوں والا، مسلمان جو سچا نبی والا وہ دو آنکھوں والا. لیکن دجال ایک آنکھ. یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اکنومک کی آنکھ ہے. اس کی آنکھ اقتصاد کی آنکھ ہے. جتنا بھی نظام ظلم ہے، نظام طاغوت ہے، امریکہ کی حکومتیں ہیں، جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی حکومتیں ہیں، ان کے سارے نظام ایک چیز اور ایک پلر پہ چلتے ہیں، دو پلر نہیں ہیں. جتنے بھی قوانین بناتے ہیں اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے. بنیاد کیا ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتا ہے اکنامک پیسہ. چھوٹی سی مثال، یہی پاکستانی جب پاکستان میں رہتا ہے تو جتنے بھی روڈ پہ ٹریفک سگنل آتے ہیں سب کو توڑ دیتا ہے. لیکن یہی پاکستانی جب انگلینڈ جاتا ہے جب انسان کا بچہ بن جاتا ہے. اپنے ساتھ ہی مووی بیٹھا ہے، میں نے رات کے 2:30 بجے اس پر روڈ پہ سے یہاں پہ کیوں روکیں؟ پاکستان میں تو کوئی روکتا نہیں. میں نے کہا وہاں روکتے ہو نہیں مولانا، پاکستان جاتے تو ہم بھی نہیں روکتے. تو میں نے کہا یہاں کیوں روک رہے ہو؟ سوچیے ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے. وہ کس چیز سے لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ قوانین کس بنیاد پر بناتے ہیں، یہ ان کا سسٹم ہے. اب سمجھو سسٹم امام زمانہ، امام زمانہ کا سسٹم دجال کا سسٹم ایک آنکھ ہوگا. اگر مسلمان دجال کو سمجھ جاتا اس کی زندگی سمجھ جاتی، اور اگر نظام مصطفیٰ کو سمجھ جاتا پاکستان میں آج ہر مسلمان خوشحال ہے کہ ہر مسلم کنٹری میں ہر مسلمان خوشحال زندگی گزارتا. اور انگریز ہمارے نظام کو کاپی کرتے، ہم انگریزوں کو کاپی نہ کرتے. ہم نے تمام توحید پروردگار عالم کو لفظوں میں محدود کر دیا. ہمارا دین لفظوں میں محدود ہے، عمل میں دین نظر نہیں آتا. تو میں نے کہا یہاں کیوں روک رہے ہو؟ پاکستانی سے نہیں روکتے. کہ مولانا اگر سگنل توڑا تو 100 پاؤنڈ جرمانہ مانگا. تو اسے کون روک رہا ہے؟ اکنامک روک رہی ہے. یہ وہاں گیا کہ ایسا صبح سے شام تک وہ کما گیا وہ سگنل توڑ کے ضائع تو نہیں کریں. تو ان کی حکومتوں کا جتنا نظام ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ اکنامک میں، پیسے پہ چلتا ہے. جتنے بھی انگریزوں کے ویڈیو کھولیں گے اس میں ہاؤ ٹو بیکم بلینئر، ہاؤ ٹو بیکم بلینئر، میں بلینئر کیسے بنوں، میں ٹریلینئر کیسے بنوں. دوستوں کی بنیاد پیسوں پر، تعلقات کی بنیاد پیسوں پر. یعنی اسلحہ بناتا ہے امریکہ، اور سارا اسلحہ مسلمانوں کو بیچتا ہے. $5 ٹریلین کا اسلحہ سعودی عرب کو بیچتا ہے. یعنی وہ جو دنیا میں سب سے بڑا ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے اور سب سے زیادہ ہیومن کو مارنے کے لیے اسلام کو بناتا ہے. تو بیس کیا اکنامک ہے.
یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں؟ مفادات کی بنیاد پر. یہ جو لفظ مفادات ہے یہ دجالی آن کا تصور ہے کہ تم اگر کسی سے تعلق بناؤ تو مفاد کی بنیاد پر. لیکن حسین کہتے ہیں مفاد کی بنیاد پر نہیں، مظلوم کوئی بھی ہو اس کا ساتھ ہو. میرا کیا رائے لبنانی شیعوں سے، میرا کیا رائے فلسطین کے اہل سنت سے کہ میں ان کی مدد کروں، میرا مفاد. کہا تھا آپ کے اپنی اسمبلی میں کسی نے کہ اسرائیل سے تعلق بنانا ہمارے مفاد میں ہے، لیکن اسلام کہتے ہیں مفاد کی بنیاد پہ نہیں. دوسری آنکھ میں اس کا اشارہ کروں گا. دجال کے جو تعلقات ہیں وہ مفاد کی بنیاد. ایک آنکھ، وہ آنکھ ہے پیسے کی آنکھ. کہ ٹرمپ اللہ اعلان کہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نے کنگ سلمان سے تعلق کیوں بنایا؟ کمی کیوں بنایا؟ وہ مجھے پیسے $5 ملین تو میں نے اس کو اسلام بھیجا، میں نے اتنی اس سے ڈیل کی. اور مجھے کہا جاتا ہے اس نے خاشقجی کو جو مارا تھا ترکی میں، مجھے کہا جاتا ہے اس نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو مار دیا. کہ میرا کیا ہے، مار رہا ہے تو مار کر. ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو مار دیا، لیکن میرا تو فائدہ ہوا ہے. تو یہ کس بنیاد پہ تعلق بن رہا ہے؟ مفاد کی بنیاد پہ تعلق. مفاد کیا ہے؟ پیسے کا مفاد، جنت کا نہیں. مفاد اکنامک ہے. دجال کی جو ایک آنکھ ہے اس کی بنیاد. اب علی کا شیعہ رسول کا ماننے والا یہ سوچے کہ میں نے جو تعلقات بنائے ہیں وہ دجال والے ہیں یا علی والے ہیں. تیرے تعلقات کی بنیاد کس پر ہے؟ آج کا مومن سوچے، آج کا مومن سوچے، آج کا ذاکر سوچے، آج کا مومن سوچے کہ میں کس سسٹم میں زندگی گزار رہا ہوں. کیا میں حسینی سسٹم میں، یا یہ تو نہیں میں یزید کے سسٹم میں رہ کر حسین کر رہا ہوں. یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ آنکھ ہے جسے امام زمانہ آ کر نکالیں گے. تمام کر دیں. یعنی امریکہ کہتا ہے میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، لیکن اگر پاکستان کے 70,000 شہری مرتے ہیں تو مر جائے. میں بچ جاؤں. جب وقت کا حاکم یہ سوچے نا کہ میرا تخت بچ جائے، قوم تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، میری حکومت بچ جائے. جاؤ میں صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکہ نے ساتھ دیا. کیونکہ نئی نئی مارشل لگی تھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے تھے. نئی حکومت کی دنیا سے ایکسپٹ نہیں کر لی تھی. کون ماشاء اللہ کو ایکسپٹ کرتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ایکسپٹ کرو، میں آپ کو ایکسپٹ کرتا ہوں. تو یہ تعلقات کس بنیاد پہ بنے؟ مفادات کی بنیاد پر. لیکن مسلمان مفادات کی بنیاد پہ تعلق نہیں بناتا. حسین کو یزید اتنا دیتا جتنا حسین مانگتے، لیکن حسین نے کہا میں اپنے مفاد کے پیچھے نہیں ہوں، میں رب کو راضی کرنے کے پیچھے. یہ ہے اکنامک، یعنی دوسروں کی بستیاں چلتی ہیں تو چل جانے پر میرا گھر بچ جائے. یہ وہ آنکھ ہے جو دجال جائے جس کی بنیاد اکنامک ہے. اب یہ سوچو بیٹی کا رشتہ کرتے ہو تو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ بیٹے کا رشتہ کرتے ہو کس آنکھ سے دیکھتے ہو؟ مومن جب نوکری کرنے جاتے ہو تو کون سی آنکھ ہوتی ہے؟ ایک مومن نے کہا کہ مولانا ٹریزری کی نوکری میں گئے، آپ کو زیادہ بتا ہوگا. کروں کہ نہیں؟ میں نے کہا کیا مسئلہ، کرو. کہ مولانا کی ایشو ہے، تنخواہ بہت کم ہے، کمائی بہت زیادہ ہے. میں نے کہا یہ بات میری سمجھ نہیں آتی، تنخواہ کم کمائی کیسے جاتا ہے؟ کہ مولانا دوسرے خرچے بہت ہیں کہ 2 سال میں بندہ کرو. تو میں نے کہا فیصلہ تو کر، تجھے حسین کی آنکھ سے دیکھنا ہے یا یزید کی آنکھ سے؟ یہ خاطر اس زمانے میں بھی تھے نا، حبیب کو خانجوں میں نہیں پڑا اور ان چکروں میں نہیں پڑا. دنیا 60 سال کی ہے لیکن بقا چاہیے تو حسین کے ہاتھ سے بقا چاہیے. عرب نے کہا تھا نا کہ مصطفیٰ کہے تو ایک نبی نے آخر میں ایک ہاتھ میں سورج دو، دوسرے ہاتھ میں چاند دو. میں پھر بھی وہی کروں گا جو میرے رب نے کہا ہے. اصولوں کا پکا، ارادوں کا مضبوط، یہ کون ہوتا ہے جس کے پاس 2 آنکھیں ایک آنکھ نہیں؟ اچھا کہ مومن کہے گا مولانا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کام کو پھوڑ دے تو پھر کمائے کیسے؟ میں نے کہا نہیں، ایک آنکھ والا نہیں ہوتا ہے، 2 آنکھ. اکنامک والی مال بناؤ، آپ سے منع نہیں کرتے پر حلال حلال سے کماؤ تو جو منع نہیں کرتے، حلال حلال سے. اچھے گھر خریدو، اچھے گاڑیاں خریدو، اچھا لباس پہنو، منع نہیں کرتے. لیکن صرف اپنے لیے نہیں،
خود بھی پہنو، کسی علی والے کو بھی پہننا ہوگا۔ میں نے جملہ شاید پہلی مجلس میں کہا تھا، امام حسین سے پوچھا، مولا انسان اور حیوان کا فرق بتائیں۔ انسان اور حیوان کا کہا جسے کھانا کھا کر مزہ آئے یہ ابھی تک حیوانیت کے درجے پر ہے، اور جسے کھلا کر مزہ آئے یہ انسانیت کے درجے پر ہے۔ جتنا مسلمان ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا، جتنا ڈیوائیڈ ہوتا جائے گا، نظام مصطفیٰ سے ہوتا جائے گا۔ یہ گرینڈ پلان ہے جس کو شیعہ اور سنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہوگا؟ ہمیں مجلس میں 2 دن پہلے سنت پہ قسم کیا ہوگا؟ آپ بابا کر دیں گے، ان کے دل نفرت پیدا ہو جائے گا، لیکن نظام اس کو فالو تو نہیں کر سکتے نا۔ تاریخ کے قصے، ہسٹری کے قصے اپنی جگہ پہ، لیکن تم اگر حسین کا دل خوش کرنا چاہتے وہ تبھی ہوگا جب اس ملک میں، اس شہر میں کوئی شراب نہ رہے، تبھی ہوگا جب ہر مسلمان نمازی بن جائے، جب ہر مسلم خاتون کے سر پر وہ چادر ہو جس کے لیے زینب روتی رہی ہے۔ یہ خوشی ہے نا مذہب کی، مذہب کی۔ جب میرا اسکول بچہ اسکول میں پڑھ کے آئے تو ڈانس سیکھ کے نہ آئے، میوزک سیکھ کے نہ آئے، وہ بچہ نبی کا نام سیکھ کر آئے، کچھ اسلامی کلچر پڑھ کے آئے، کچھ مسلم کلچر کو فالو کر کے آئے۔ تو ایک آنکھ سمجھ لو دجالی آنکھ کا خلاصہ کرتا ہوں، اس فکر کی مجالس درکار ہے، اشارے دیتے رہوں گا آہستہ آہستہ کہ نظام ولایت کو سمجھنا ہے، اور نظام ولایت کو جب تک سمجھو گے نہیں تب تک اس کو فالو کر نہیں پاؤ گے۔ تو دجال کی ایک آنکھ اکنومیکل آنکھ ہے، یعنی اس کے سارے فیصلوں کی بنیاد مال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ تعلق، وہ دوستیاں، وہ اپنے ملک کا نظام، لوگوں کو مال کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے ٹیکس ٹیکس کیا تو قانون ہے انگلینڈ میں بھی، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نیبر میں کسی بندے نے گھر میں 6 کروڑ رکھے ہوئے ہیں، آپ جا کے اس کی اطلاع دیں بھائی اس میں منی لانڈرنگ کا پیسہ رکھا ہوا ہے اور حکومت کو ٹیکس نہیں دیا، تو اس جتنا مال پکڑواؤ گے اس کا مثلاً 6% آپ کو ملے گا۔ تو قانون کس بنیاد پہ؟ پیسے کے بنیاد۔ لیکن یہ قانون زیادہ دیر پر نہیں ہوتا، وجہ کیا ہے؟ حکومت کہے گی 6%، اور جسے پتا چلا کہ آپ مال بتانے والے وہ کہے گا میں 12%، تو بندہ مر جائے گا نا۔ تو اگر ہمارے مولوی بھی ایسے بن جائیں، ہمارے ذاکر بھی ایسے بن جائیں، لیکن نظام ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ ایک مومن نے کہا ہے مولانا 30,000 دوں گا، دوسرے نے کہا 50۔ تو اگر نگاہ اکنومیکل ہے، اگر سوچ دجالی ہے تو بندہ وہی رہے گا جہاں اس کو مال دے کر جائے گا۔ یہ سوچ ہر جگہ پر ہے، اس سوچ پائیدار نہیں، کیونکہ ارادوں کو کمزور کرتی ہے، بندوں کے وجود کو کیا بنا دیتی ہے؟ سست بنا دیتی ہے۔ اب آئیے نظام علی کو سمجھیں، نظام مصطفیٰ کو سمجھیں۔ امام زمانہ جو حکومت نافذ کریں گے، جو تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حکومت اسلامی اگر کوئی نافذ کرے گا وہ زہرا کا لال ہے، اور حضرت عیسیٰ کا پورے عالم اسلام میں حکومت اسلامی کا نظام نافذ کریں گے۔ تو سوال یہ ہے وہ کون سا نظام ہے؟ ڈیموکریسی کا نظام ہے، لبرلزم کا نظام ہے، سیکولرزم کا نظام ہے، یا اسلامی نظام ہے؟ تو اگر اسلامی ہے تو سوچ تو صحیح، وہ کون سا نظام، اس کے پلرز کیا ہیں، اور پھر کوشش کر ان پلرز کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا امام جب آئیں گے 2 آنکھیں ہوں گی، ایک آنکھ ہوگی اکنومیکلی، دوسری آنکھ ہوگی معاش۔ فارسی میں کہیں تو ایک آنکھ معاش والی، دوسری آنکھ معاد والی۔ اہل بیت کہتے ہیں معاش بھی بناؤ، لیکن معاش بناؤ اپنے معاد کو دیکھ کر۔ معاد کیا ہے؟ قیامت۔ مطلب جو بھی فیصلہ کرو یہ مت دیکھو کہ مال کتنا آ رہا ہے، یہ دیکھو مجھے قیامت میں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ اور یہ آنکھ اتنی اسٹرانگ ہے، وہ بندہ جو سگنل پہ روک رہا ہے اگر اسے کل پتا چل جائے کہ سگنل کام نہیں کر رہا توڑ کے چلا جائے گا۔
یہ آج دنیا میں لوگ اتنے باادب بنتے کیوں بنتے ہیں؟ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لفٹ میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، دکان میں جاتا ہے کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے منع کیا، یہ چوری اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کیمرہ کی آنکھ دیکھ رہے ہیں. امام آج کو اتنا مضبوط کر دیں کہ کیمرہ ہو نہ ہو یہ سوچے گا قیامت مجھے دیکھ رہی ہے. توحید و قیامت کے نظریے کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا، جہنم اور جنت کے تصور کو اتنا مضبوط کر دیا جائے گا. اس کے پاس دو آنکھیں ہوں گی، یہ جب بھی فیصلہ کرے گا، وہ مال کا کمانا ہو، وہ بیٹی کا رشتہ لینا ہو، وہ کسی کا رشتہ لینا ہو، وہ کسی سے بزنس کی ڈیل کرنے ہو، یہ سب سے پہلے یہ سوچے گا جب یہ ڈیل کروں دنیا کا تو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ دیکھے گا کہ میری قبر کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں. اور اگر ایک آنکھ کو دیکھ کر اگر مولا حسین مدینے سے چلتے تو مولا کو کربلا جانا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک آنکھ بند گئی تھی کہ کربلا نقصان. لیکن جب حسین نے دوسری آنکھ سے دیکھا، جو معاد کی آنکھ تھی، یہ توحید کی آنکھ تھی، جو قیامت کی آنکھ تھی، جو بقا کی آنکھ تھی، کہ دنیا تو صرف دنیا کے فائدے کو دیکھنے نہیں آیا بلکہ مجھے یہ دیکھنا ہے اگر میں کربلا جاؤں گا تو میری آخرت کا کیا بنے گا. تو یہ دو آنکھیں ہیں جو امام نظام نہیں اور خلاصہ جو دنیاوی نظام ہے، جیسے یہ قانون بنتے ہیں، لاز بنتے ہیں جتنے بھی امریکہ میں، اس کا بیس ہوتا ہے ہیومن. جتنے بھی قوانین بنتے ہیں کس کے لیے؟ ہیومن کے لیے بنتے ہیں. جب آپ یہ لفظ سنتے ہیں ہیومن رائٹس، کس کے رائٹس ہیں؟ ہیومن کے رائٹس. اب ہیومن کو جو اچھا لگے یہ اس کے لیے قانون بناتا ہے. مرد کو اچھا لگتا ہے مرد سے شادی کرے، کہتے ہم قانون بنائیں، کیونکہ یہ نظام بیس آن ہیومن ہے، بیس آن گاڈ نہیں ہے. اللہ کے بیس نہیں ہے، بیس کس پر ہے؟ ڈیموکریسی بیس آن ہیومن ہے. مثلا اگر ساز کرسی، ساز مالی، ساز بنگی کسی کو بول رہے کوئی جیت جاتا ہے، لیکن چار متقی، چار عالم، چار پرہیزگار کسی کو ووٹ دے کوئی جیتتا نہیں ہے. یہ نظام بیس کون کیا ہے؟ ہیومن. اس کے لیے قوانین بنا جاتے ہیں ہیومن بیس ہے. وہ لیسبین قانون بنا، وہ گے کا قانون بنا، مرد سے شادی کرے، عورت سے شادی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. انسان کو پسند ہے شادی کرنا چاہتا ہے شادی کر لے، تم کون تو روکنے والے؟ خاتون کو پسند ہے دوپٹہ پہنے دوپٹہ نہ پہنے، تم کون تو روکنے والے؟ میرا کشن ہے، میری مرضی ہے. میرا کشن ہے، قانون کس کی بیس پر ہے؟ انسان کی ذات پر ہے. لیکن جو نظام اسلامی ہے اس کے قوانین انسان کے لیے نہیں ہوتے، قوانین ہوتے انسان کے لیے ہیں لیکن اللہ کی مرضی کے لیے ہوتے ہیں. کیونکہ اس مشین کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. لہذا اس کے لیے قانون بھی کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. جب کسی کمپنی میں نے کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ کسی کمپنی سے موبائل لینے جاتے ہو، سنی ہوئی آپ نے، موبائل لینے جاتے ہو ایپل کا، سیمسنگ کا، تو کمپنی اس موبائل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتی ہے. تو آپ بول سکتے ہو کمپنی تم کون ہوتی ہے مجھے گائیڈ کرنے والی؟ پیسے میں نے یہ خریدا میں نا، میری مرضی، جس طرح کھولوں، جس طرح موڑوں، جس طرح توڑوں. تو کمپنی کہے گی ہاں میرے لال موبائل تو نے خریدا ہے، لیکن چلے گا تو ویسے ویسے میں بتا. اس کا والیوم آن آف کرنا ہے تو جہاں میں نے بٹن رکھا وہیں سے ہوگا. ہاں خریدا تو نے ہے، اب تیرا ہے، لیکن یاد رکھنا بنایا میں نے ہے. تو چلے گا ویسے. ذرا مسلمان یہ سوچو چھوٹا سا موبائل ہو اس کے لیے گائیڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ نے تیری اتنی بڑی مشین بنائی ہے، کیا تجھے وداؤٹ گائیڈ بک چھوڑے گا؟ اللہ نے تجھے بھی گائیڈ بک دی، اس گائیڈ بک کا نام ہے قرآن کریم. یہ وہ گائیڈ بک ہے جو بشریت کو جینے کا طریقہ سکھاتی ہے، جو انسان کو روڈ پہ چلنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے، جو انسان کو شادی کرنے کا طریقہ، بچوں کو پالنے کا طریقہ، رب کی عبادت کا طریقہ بتاتی ہے، جو انسان کو زندگی میں رول ماڈل عطا کرتی ہے کہ تجھے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. تو میں نے ایک اور نقطہ اضافہ کیا تھا، میں نے اگر کسی بندے نے گائیڈ بک لی ہو اور وہ گائیڈ بک مثلاً اردو میں ہو یا انگلش میں ہو، اب اس بندے کو نہ اردو آتی ہو نہ انگلش آتی ہو، کرے تو کیا کرے. لیکن کمپنی سے تنہا نہیں چھوڑتی کہ اگر تجھے انگلش نہیں آتی، تجھے اردو نہیں آتی، تو میں نے تیرے لیے کچھ ہیلپ لائنیں رکھی ہوئی ہیں.
کال سینٹر پہ کال کرنا اور بولنا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا موبائل چلاؤں تو کیسے چلاؤں، تو ہمارے ہیلپر فری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تجھے بتائیں گے ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم نے موبائل دیا ہے تو فیسلٹی دینا بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اگر ہم نے موبائل بنایا ہے تو گائیڈنس دینا ہماری ڈیوٹی ہے، اور اگر گائیڈنس سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہمارے کو ہیلپر تجھے عطا کیا ہے، اس ہیلپ لائن کو فون کر، وہ ہیلپ لائن سے تجھے بتائیں گے کہ موبائل کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ تو یعنی کہ مسلمان ذرا یہ سوچ، اگر کسی مسلمان کو گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے، بھائی سارے تو عربی نہیں پڑھے ہوئے نا، کسی کو قرآن سمجھ میں نہ آئے، آیت سمجھ میں نہ آئے، کوئی محکم ہے کوئی متشابہ ہے، تو میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے خدا تجھے بغیر ہیلپ لائن کے چھوڑتا؟ ہاں خدا نے ہیلپ لائنیں بنائی ہیں، تجھے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی۔ جب چاہے ہیلپ لائن کا نمبر ملا، تجھے نماز کا طریقہ بھی بتائیں گے، تجھے حج کا سلیقہ بھی بتائیں گے، تجھے ماں باپ کا احترام بھی بتائیں گے۔ اور کسی میرے بھولے اہل سنت نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا اگر گائیڈ بک بھی ہے آپ نے مجلس میں، کم سے کم ہیلپ لائن بھی ہے، میں نے کہا پھر مولانا یہ فرقے اتنے کیوں ہیں، یہ فرقے اتنے کیوں ہیں؟ تو مسلمانوں کے نبی نے تو کہا کہ جب اللہ جانے اس سے پڑھ کر ہیں کم کر ہیں، کبھی سب گائیڈ لائن بھی ہے ہیلپ لائن بھی ہے، تو فرقے اتنے کیوں ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے بندے نمبر رونگ ملاتے ہیں، اگر صحیح نمبر ملاتے تو انہیں فوراً ہیلپ کی مدد۔ اب میں نے کہا موبائل ہو ایپل کا، بندہ نمبر ملا سیمسنگ کا، تو کبھی اسے گائیڈنس ملنے والی نہیں۔ اور میں نے کہا اور تجھے آسان کر دو طریقہ، مثلا تیرا نمبر ہے 0300، عقل سے سوچنا، تیرا نمبر ہے مثلا 0300، میں نے کہا ایک زیرو یہاں سے وہاں سے ہو سکتا نمبر ملے گا۔ میں نے کہا جب ایک زیرو یہاں سے یہاں کرتے دنیا میں کسی بندے کا نمبر نہیں ملتا، تم پہلے کو چوتھے پہ رکھو گے، تین کہاں سے ملے گا؟ بندے کو عقل مندی سے سوچنا چاہیے۔ اور میں نے کہا کمپنی صرف موبائل نہیں دیتی، گارنٹی بھی دیتی ہے، اور گارنٹی تب تک ہے جب تک اس کی مرضی سے چلا ہے۔ وہ بولتی ہے تھوڑا بہت خراب ہو جائے تو میرے پاس لانا، کسی غیرے کے پاس نہ دینا، ورنہ گارنٹی کینسل۔ میں نے کہا اللہ بھی گارنٹی جنت کی دیتا ہے، لیکن تب تک جب تک علی کے راستے پہ چلے۔ قیامت میں اتنے لوگ انبار ہوں گے نمازوں، حدیث ہے نا رسول کہ فرمایا بہت کے پہاڑ جتنی عبادت ہے، دن رات نمازیں پڑھے، اللہ کی راہ میں بہت کے پہاڑ جتنی خیرات کر دے، کب پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ صحیح سنت حدیث ہے کہ یا رسول اللہ اتنی عبادتیں کرے، اتنے روزے رکھے، اتنی خیرات دے، اتنے حج کرے، اتنے عمرے کرے، پھر بھی جنت نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں ملے گی؟ کہ جب تک علی کی محبت نہ ہو۔ اصل جو جنگ ہے وہ نظام کی جنگ، ورنہ علماء اخلاق فرماتے دنیا میں آنا اور جی کے چلے جانے یہ کمال ہے۔ آپ کی گلیوں میں بھی کئی کتے زندگی گزار کے کتنے مچھر زندگی گزار کے، کتنی مکھیاں زندگی گزار کے، کتنے بکرے آئے زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو ایسا خدا کہے بولا بل ہم ازل، میں نے عقل دی تھی لیکن زندگی عاقلانہ نہیں گزاری، جاہلانہ گزار کے چلا گیا۔
تو فرمایا دنیا میں آنا، آ کر زندگی گزار کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، دنیا میں آؤ ایسی زندگی گزار کے جاؤ جیسی رسول اور آل رسول گزار کر، یہ کمال ہے۔ یہ جنگ نظام ہے، نظام کو سمجھیے، دشمن یعنی ہم اس کے میدان میں کھیل رہے ہیں اور وہ ہمیں کھلا رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ اس مجالس میں ضرورت تو پریکٹیکلی ہمیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکول بنائیں جس میں بچے دنیا کی ماڈرن چیزیں بھی سیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ بھی سیکھیں۔ اب اسکول کا مطلب یہ نہیں آپ بچے کو اسکول میں بتانے کوئی طالب علم نہیں، کوئی سیم اسکول ہو جس میں آپ وہی سلیبس پڑھائیں بچے کو، انگلش سلیبس پڑھائیں، انگلش میڈیم ہو، لیکن اصل سے اس کو پڑھانے والے وہ صحیح ہونا چاہیے، زیادہ نہیں۔ بچے پڑھتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ اگر اس کے اسکول میں ٹیچر ایسی ہے جو جینس کی پینٹیں پہنتی ہے، جس کے سر پہ کبھی دوپٹہ بچی میں دیکھا ہی نہیں، یہ بچی کبھی بھی واحد بچوں کے رول ماڈل جو ٹیچر ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ٹیچر بد اخلاق ہے، بے حیا ہے، بے عفت ہے، اور میں بچی کو دن میں 8 گھنٹے ایسے ٹیچروں کے حوالے کرتا ہوں، یہ ظلم ہے، کبھی ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بچہ کبھی بھی اس بچی کے دل میں عفت پیدا نہیں کرتا۔ کربلا والے کربلائی ایسے کیوں تھے؟ اہل بیت کا گھرانہ یہ نہیں کہ اہل بیت جادو کی چھڑی چلاتے تھے تو اکبر پیدا ہوتے تھے، قاسم پیدا ہوتے نہیں، وہ گھر کا انوائرمنٹ ایسا تھا، بچے اس ماحول میں پڑھتے تھے۔ اگر استاد اچھا ہو، استاد اچھا ہو، سکھانے والا اچھا ہو تو یزید کا بیٹا بھی راہ راست ہے۔ کئی ایسے تاریخ آپ کو مثالیں ملیں گی جن کو ہم نہیں مانتے، لیکن ان کے بیٹے علی کے گھر میں بڑے بڑے اہل بیت کے گھرانوں میں ایسے لوگ آئے۔ کیوں؟ استاد اگر اچھا، تربیت دینے والا اچھا ہو، لیکن ہم نے سب کچھ منا لیا۔ اس طرح ہماری قوم نے کبھی سوچا نہیں، کراچی میں بہت کام ہوا ہے، لیکن افسوس ہے انٹیریئر سندھ میں بالکل اس چیز سے کام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں تقریباً ابھی 24 اسکول ہیں ہمارے اپنے مومنوں کے، جنہوں میں جاتا ہے وہی ٹیچر۔ اسلام آباد میں 12 کے معنی میں بنائے ہیں، آپ کے جماعت اسلامی اس پہ بڑا کام کر رہی ہے، لیکن ہمارے پاس نہ یہ سوچ ہے نہ فکر ہے۔ ہم نے صرف یہی سمجھا کہ مجلس حسین مجلس کے نام نہیں، مجلس حسین کو تم اسکول بھی بنا سکتے ہو، مجلس حسین فکر حسین سے یہ فکر جہاں بھی ملے ثواب مجلس میں جاتا ہے۔ اگر تو ایسا اسکول بناتا ہے تو یہ صدیوں تک تو خدا تمہیں ثواب دے گا۔ اگر 4 بچے اس اسکول سے کبھی اپنی مباہر بن کے نہیں کرتے۔ کسی ہمارے دوست نے اچھا جملہ کہا، مولانا ہماری پوری کوشش ہے بچے کو عادل بنانا۔ کیا بنا؟ عادل بنا۔ لیکن آج آپ کوشش کرتا ہے میرا بچہ فوج میں چلا جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ڈی سی بن جائے، جج بن جائے، لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو کرپٹ جج۔ بچہ عادل ہی نہیں، تم نے جج بنا دیا رشوتیں لیتا رہے، تم نے ڈی سی اور ایس پی بنا دیا لوگوں کو لوٹتا رہے، تم نے انجینئر بنا دیا رشوتیں دیتا رہے، اس کا فائدہ نہیں۔ پہلے بچے کو عادل بناؤ پھر انجینئر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے عادل بناؤ پھر مولوی بناؤ۔ اصل شرط سے عدالت امام خمینی ہزاروں مولویوں کو خطاب کر رہے تھے تو بڑا سخت امام خمینی کا کل ایسا نہ ہو کہ تم ممبروں سے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاؤ اور قیامت میں خود جنت کے پیچھے کھڑے ہو، اور جن کو تم نے جنت کا راستہ دکھایا وہ جنت میں چلے جائیں۔ اصل شرط عدالت ہے، اس کے بعد علم کام آتا ہے۔ اگر عدالت نہیں تو خوارج کو قرآن نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اگر عدالت نہیں تو نمازوں میں فائدہ نہیں دیا۔ تو اصل شرط تربیت ہے اپنے بچوں کی، وہ یہ آپ کے اصول خمسہ میں شرط عدالت ہے نا، پہلے توحید ہے پھر عدالت ہے۔ اللہ بھی وہ اللہ ہے جو عادل ہے، جو وعد و وعید بیان کرتا ہے۔ تو لہٰذا بچپن سے جب بچے کو بچاؤ گے کہ سچائی کی اہمیت کیا ہے، اس بچی کو بتاؤ گے کہ چادر کا وقار کیا ہے، اسے بتاؤ گے کہ رب کی دربار میں سجدوں کی اہمیت کیا ہے، جس سجدوں کے لیے حسین نے سر کٹا دیا، جس دین کے لیے مولا علی نے اپنی پوری زندگی لگا دی، تو جب اہمیت بچپن سے پتہ چلتا ہے۔ اور اسی اسکول میں بہت ہمارے مومن بھائی اچھا کام کر رہے ہیں، تقریباً 6 برانچز بھی کھولتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مولانا ماں آ کر مجھے کہتی ہے، ماں آ کر کہتی ہے کہ جب سے بچی میں نے اسکول میں بھیجی ہے
کہ صبح کی نماز کے لیے میں بچی کو نہیں اٹھاتی، بچی مجھے اٹھاتی۔ بڑا مشکل ہے نا، میں مولوی ممبر پر ہوں، ایک بندہ 40 کا، ایک 50 کا، اس کو کیسے نمازی بناؤں؟ پوری زندگی اس میں نہیں پڑھی، یا کسالت میں رہا، یا سستی میں رہا، اب فوراً اس کو نمازی بنانا بڑا مشکل ہے۔ لیکن ایک بچے کو بچپن میں بنا لو، پوری زندگی نمازی بنا۔ بچپن اگر کسی کا سدھر جائے، ایک مومن نے اچھی بات کہی تھا کہ ماشاءاللہ بڑے متقی نظریاتی تھے، کہتے مولانا بچپن میں جو میرے گانے سنے، بتا رہے تھے کہ بچپن کی یادیں کتنی اہمیت والی ہے، کہ بچپن میں جو میرے گانے سنے تھے، کہتے آج کی ماشاءاللہ علی والے متقی نمازی تحقیق، کہتے مولانا آج بھی جب کہیں سے گزرتا ہوں وہ گانا سننے میں آتا ہے نا، اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بچپن کی یادیں اچھی لگتی ہیں۔ بندہ امریکہ بھی چلا جائے نا، حیدرآباد کی گندی گلیوں میں بھی گھوم کر آؤ نا، تو وہاں سے آ کے یہاں پہ رہے گا، کیونکہ بچپن حیدرآباد کا گزرا ہے۔ بچپن بندے کو اچھا لگتا ہے۔ لوگ انگریز پریشان ہوتے ہیں، بھائی تمہارے یہاں تو اتنی گندگی ہے، وہ بچپن جہاں بھی بندے کا گزرے بچپن یاد رہتا ہے۔ تو اگر بندے کا بچپن حسینی بنا دو، اگر اس کا بچپن کربلائی بنا دو، اگر اس کا بچپن محمدی بنا دو، مصطفی بنا دو، تو یہ بچہ بڑا ہو کر بھی عادل رہے گا۔ یہ وہ سوچ تھی جو امام حسین لینا چاہتے تھے، اور آج تھوڑا کچھ جو ہمیں ملا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچپن حسین مجلس میں گزرا۔ یہ بچپن، یہ نعمت امام حسین ہے نا، شکر امام حسین کہ چھوٹے تھے، ماں کالے کپڑے پہنا، حسین کی مجلس میں بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے حسین کی مجلس میں جانا ہے، اور اسی مجلس میں حسین کا ذکر بھی سنتی ہے، روتی بھی ہے، بچے کو دودھ بھی پلاتی ہے۔ تو یہ دودھ نہیں ہے، اس دودھ میں حسین کی محبت کا اثر بھی ضرور ہے۔ یہ نعمت ہے، کسی مسلمان کے پاس نہیں جو آپ کو 2-2.5 مہینے خود بھی آیا کرو، ماں بہنوں کو بھی لایا کرو، چھوٹے بچوں کو بھی لایا کرو۔ اعمال شب قدر میں کیوں جناب سیدہ فرماتی ہیں چھوٹا بچہ بھی ہے نا، شب قدر اسے اٹھایا کرو، نیند آ رہی ہے تو پانی کے چھینٹے لگایا کرو، تاکہ اس کا بچپنا شب قدر میں گزرے۔ جب بچپن میں شب قدر یاد ہوگی، سائیکل اس کے سب چیزیں بیٹھ جائیں گی، جب بڑا ہو جائے گا تو اسے شب قدر اچھی لگتی ہے۔ آپ کو کیوں مجلس اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ بچپنا مجلس میں گزرا ہے۔ کیوں ماتم اچھا لگتا ہے؟ دنیا پریشان ہے، شیعہ بڑے باغ پوری رات جاگتے ہیں، اتنا ماتم کرتے ہیں، گرمی میں بیٹھے رہتے ہیں، دوپہر 2 بجے مجلس ہوتی ہے، انہیں کیا پتا ان کو مجلس سے کتنا سکون ملتا ہے۔ یہ بچپن کی یادیں ہیں نا، تو بچپنا اچھی چیزوں میں گزرے تو اچھی چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، بچپنا بری چیزوں میں گزرے وہ بری چیزیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ پر میں جو عادت یہاں وہ عادت وہاں وہاں۔ اگر کسی کو دنیا میں چوری کی عادت ہو تو مر جائے گا تو آخرت میں بھی چوری کرے گا۔ یہ واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، ایک جوان تھا، اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا تھا، لیکن تھا گنہگار۔ ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا، ماں نے کہا میرے لال پوری زندگی تمہیں اپنی منمانی، ماں کی ایک وصیت ہے اس پہ عمل کرو۔ رو رہا تھا، ماں جانے تھی، رو کے کہنے لگا ماں جو کہو گی اور آج تک جو کیا مجھے معاف کر دینا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا ہمیشہ آپ رہو، لیکن موت کا بلاوا جب آتا ہے تو قدر کریں اپنے والدین۔ یہ مجلس ادب سے کافی ہے۔ اگر بے ادبی کی اپنے والدین سے آج گھر چلے جاؤ، ماں کے قدموں کو چوم کر باپ کے ہاتھ کا بوسہ دیا کرو، یہ بہت بڑی نعمت و رحمت ہے جو خدا لوگوں کو عطا کرتا ہے، لیکن بہت جلدی ہاتھوں سے چلی بھی جاتی ہیں نعمتیں۔ تو ماں نے کہا میں کچھ اور کچھ نہیں مانگتی، میرے لال ایک چیز پہ عمل کرنا۔ اب ماں بھی ایسی وصیت کر کے جا رہی جس سے بیٹے کی زندگی سمجھ جائے۔ بڑا اچھا جملہ تھا معصوم فرماتے ہیں ماں اور اولاد میں ایک فرق ہے، تو بولا کون سا؟ فرمایا ماں جب بیٹا بیمار ہوتا ہے نا اسے پالتی ہے تو پوری رات دعا کرتا ہے اس سے میری زندگی کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو بھی ان کا خیال کرتا ہے
یعنی کہ نہیں کرتی دل و جان کا لیکن کہیں نہ کہیں تیرے ذہن میں ماں باپ کی موت کا تصور سکتا ہے. ماں خدمت کرتی ہے حیات کے تصور سے، تو خدمت کرتا ہے موت کے تصور سے. یہی فرق ہے تیری محبت میں ماں باپ کی محبت میں. ماں نے کہا میرے لال میری ایک وصیت ہے، جی اماں کہ میرے لال جہاں بھی ہو جب بھی تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑ جائے یا علم پہ پڑ جائے جس کی نسبت حسین سے ہو تو اپنی طرف سے اور میری طرف سے جہاں بھی پڑے، دیوار ہو، علم ہو، زری ہو، جہاں بھی حسین کے نام پہ نگاہ پڑ جائے میرے لال ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا اور اپنے مولا کو سلام جہاں بھی السلام علیہ حسین کہ اماں مر جانا لیکن یہ عادت نہیں چھوڑ. ماں مر گئی، اس کے دوست کہتے ہیں بڑا لمبا عرصہ اس کے ساتھ رہے، گاڑی میں ہوتا نگاہ علم پہ پڑ حسین کے نام پہ پڑ فوراً کہتا السلام علیکم السلام علیکم شہید کربلا. کہتا پھر آگے صاحب پھر علم پہ نگاہ پڑتی پھر فوراً کہتا مولا آپ پر میرا سلام ہو. دیوار پہ نام لیتا مولا آپ پر میرا سلام ہو. بڑا عرصہ گزرا، سفر تنگی تھی، ہر حال میں امام حسین کے سلام کرتا تھا. ماں کی وصیت عمل کرتا تھا. کہتا ایک ایکسیڈنٹ سے حادثے میں اس جوان جماعت بڑا دکھ ہوا، اس کو ہم دفن کرتے آئے. کئی دنوں کے بعد اس کا دوست کہتا ہے میں نے اس کو خواب کیا دیکھتا ہوں کہ یہ برزخ کے جنت کے باغوں میں بیٹھا ہے. میں نے کہا دوست تو بڑا خطا کر رہا تھا اور یہ مقام تجھے ملا، بتا تو صحیح موت کا سفر کر سکتا ہے. کہتا میرے دوست موت کا سفر بڑا مشکل ہے، جتنا ہم نے سنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کہ تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے، عذاب کے کوش کو مجھے لے جائے تو میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیریں باندھی. معصوم کا فرمان ہے نا کہ گناہوں کا جو نام اعمال ہے وہ گردن میں ڈالتا ہے، اتنا وزنی ہوگا کہ بندے کی کمر ٹوٹنے والی ہوگی. کہ مجھے اٹھا کر لے جاتے جانے لگے کہ پوری زندگی اللہ نے تجھے دی لیکن تو نے رب کی اطاعت نہیں کی. مایوسی کے عالم میں بھی جانتا تھا میں نے زندگی میں کیا کیا ہے. کہتا چلتے چلتے میدان برزخ میں مجھے خیمہ ملا، اس خیمے کے اوپر ایک علم ملا، اس علم پہ حسین کا نام. اب جو عادت دنیا میں وہ عادت وہاں بھی رہتی ہے، جو عادت دنیا میں تو عادت آخرت میں بھی اجاگر ہوتی ہے. میں نے کہا ملائکو زندگی گزر گئی، میں نے جب جب حسین کا نام دیکھا حسین کو سلام کیا. اگر اجازت ہو تھوڑی دیر کے لیے میرے ہاتھوں کو کھولو، مجھے زمین پہ رکھو تاکہ میں اس ماں کو دیے ہوئے وعدے کو پورا کروں. تو ملائکوں کی مجال تھی کہ مجھے روکتے، مجھے بٹھایا. کہتا میں نے اس نام کو دیکھا، سینے سے ہاتھ رکھا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. کہتا زندگی گزر گئی، میں نے سلام کیا تھا پر سلام کا جواب نہیں سنا. آئے حسرت حسین، زندگی گزر گئی، میں نے سلام کیا تھا لیکن سلام کا جواب نہیں سنا تھا. اب جب میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ تو اسی خیمے کا پردہ ہٹا اور امام نے جواب دیا وعلیک السلام. تجھ پر بھی میرا سلام ہو. اذکرونی اذکرکم، جتنا تو ہمیں یاد کرتا ہے اتنا ہم یاد مانگا گا. فرماتے تو ایک مرتبہ میری زیارت کو آتا ہے، میں 3 مرتبہ تجھے دیکھنے آتا ہوں تو یہ وفا کا وعدہ ہے. اللہ بھی وفا کرتا ہے، تو جتنا اسے یاد کرے گا اتنا رب مجھے یاد کرے گا. جیسے میں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، پہلی مرتبہ زندگی میں نے جواب سنا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام. کہتے امام نے اشارہ کیا اس کو لے کر کہ پورا وجود شرمندگی سے چیزتا ہے. کس حال میں مولا سے ملنے جا رہا ہے، یہ حال میں نے اپنا بنایا ہے. پوری زندگی انتظار اس چیز کا تھا کہ میں یہ شکل یہ نام اعمال لے کے امام کی خدمت میں جاؤں. کہتے جیسے مولا کا سامنا ہوا امام نے ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال مجھے. اللہ یہ وقت کسی کو نہ دیکھا. کہتے امام نے جیسے میرا نام اعمال دیکھا. کہتا ہے دوست میں نے
بخوبی دیکھا کہ حسین کا سر گویا شرمندگی سے جھک گیا اور مجھے دیکھ کر کہا تو میرا تھا، یہ کیا ہے؟ وہی جملہ جو دعائے کوئین کا ہے نا، ظلمت نفسی وتجرأت بالجہل، یہ جملہ تھا۔ میں نے کہا مولا جان بڑا سلام کیونکہ میں جاہل تھا، اس حال میں کھڑا تھا کہ ایک مرتبہ پھر امام حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا اور جملہ کا اللہم اغفر بحق حسین ابن علی، اے خدا اسے بخش دے حسین کے صدقے میں۔ کہتے اب جو نام اعمال دیکھا ساری برائیاں یہ نتیجہ ادب ہر بنا حسین کا نہیں، ہر نے سیدہ فاطمہ کا مدد حسرت رہی امام حسن حسین پوری زندگی ایک ہی حسرت کہ کاش کوئی ہماری ماں کا احترام کرتا۔ مولا حسین تو بہت شکر تھا، اصل جو مشکل وقت تھا وہ امام حسن کے لیے۔ میں نے کسی مومن سے کہا، میں نے کہا اگر تو کسی گلی میں اکیلا ہو کوئی تیری ماں کو تماچا نہ کرے، برداشت کرے گا؟ کہ مولانا یہ کیسا سوال ہے؟ میں نے کہا تصور کرو مولا حسن پہ کیا ہوگا۔ بڑا آسانی سے مسلمان کہتے ہیں شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اتنے شیعوں نے جلوس نکالے گئے، خدا کی قسم امام رضا فرماتے ہیں یہ کربلا کو بھی جھٹلا دیتے۔ اگر ہم کربلا نہ مناتے، اگر ہم مجلس سے نہ مناتے، اگر ہم جلوس نہ نکالتے، چلو نبی کی بیٹی کے تم بولتے شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، زینب کس کی بیٹی تھی؟ ام کلثوم کس کی بیٹی تھی؟ حسین کس کے نام سے تھا؟ کتنا فاصلہ گزرا تھا؟ تو جو مسلمان زینب کی چادر کو لوٹ سکتا ہے وہی مسلمان زہرا کے گھر کو آگ لگا سکتا ہے۔ یہ واقعات تاریخ کے حقائق کے واقعات ہیں کہ جو نبی یہ فرمایا مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ تماچے نہ مارا کرو۔ انہوں نے حسین کی 4 سالہ سکینہ کو اتنے تماچے مارے کہ جب غسالہ کہتی ہے مولا غسل کے لیے بدن سے قمیص اتارو، کہتے قمیص نہ اتارو، زخم خشک ہو چکے ہیں اور کپڑے سے مل چکے ہیں، اگر قمیص اتارو گی زخم تازہ ہو جائے گا۔ پھر کہو کہ شیعہ روتے کیوں؟ تیرا بیٹا 2 دن کے لیے گم ہو جائے، وہ ماں کتنی گھر میں پریشان ہے، تیرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہلکی سی خراش آئے تو گھر میں کتنا شور مچاتا ہے، اور تجھے پرواہ نہیں حسین کی بچیوں کو تماچے مارے۔ یہ جنگ انسانیت کے خلاف جنگ تھی، 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹا گیا۔ ارے مارنا تھا مار دیتے، لیکن یہ کون سا قانون ہے کہ ان کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے؟ دعا دیتی ہیں نبی کی بیٹی، فرمایا میری بیٹی گھبراؤ نہیں، خدا ایک قوم پیدا کرے گا جن کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پہ رو رہے ہیں، جن کے بچے تیرے حسین کے بچوں پہ رو رہے ہیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب سب مل کے بلند آواز سے سلام علی حسین وعلی علی ابن
وعلى أصحابه حسین کی صداؤں بلندو السلام علی الحسین وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى الصحابة میرا سلام ہو زینب کے بندے ہوئے ہاتھوں پر میرا سلام ہو بی بی زینب کی زخمی کلائیوں پر میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی ہونٹوں پر امام سجاد فرماتے روز چند مقام بتا رہا ہوں جس کے امام سجاد خون والے آج ایک اور مقام سنو فرمایا جاتا رو ہمیں صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے تصور کرو اگر اعلان ہوا آپ کے شہر میں آل رسول آنے والے ہیں ہم کیسے استقبال کریں ہم نبی زادیوں کے سروں پہ پھول برساتے ایسے استقبال کرتے جیسے قموالوں نے معصومان کا کیا تھا لیکن سنو کہ مسلمانوں نے کیسے استقبال کیا کوئی پتھر مارتا تھا کوئی نیزے کی امیوں سے زیرم کو مارتا تھا صرف مسلمانوں نے پتھر نہیں مارے مولا اور کسے پتھر مارے کہ ہمیں یہودیوں نے بھی پتھر مارے ابھی قافلہ شام کے دروازے پر رکا تھا کہ یہودی ملعون دوڑتا کہنے لگا ابن سعد تجھے جتنی دولت چاہیے تجھے جتنے پیسے چاہیے لیکن علی کی بیٹیوں کا قافلہ سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزارا ملعون پیسے کی لالچ میں مولا سجاد فرماتے یہودی دوڑتا ہوا اپنے محلے میں آواز دے کے کہنے لگا یہودی مردو اے یہودی مردو جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے اور جسے علی سے بدلہ لینا ہے آ جاؤ میں علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے آئے غربت حسین قیدی بی بی ہاتھ بندے ہوئے یہودیوں کے محلے میں جا کر راوی کہتا ہے ساری چھتوں پہ یہودی اور چڑھ گئے اپنی جھولیوں کو پتھروں سے بھر جاؤ ایک یہودی ملعونہ نے پتھر اٹھایا کہتی ہے پھولی مجھے بتا علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے میں اسے پتھر مارا جاتی ہوں پھولی نے حسین کی طرف اشارہ کیا راوی کہتا ملعونہ نے گلے سے سونے کا ہار اتارا
خولی کے قدموں میں پھینکا ملونہ کہتی ہے میرے قریب میں نہیں چاہتی میرا پتھر کسی اور کو لگے یہاں ملون قریب ایک مرتبہ ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آنا تھا حسین کے لڑنے خون جاری ہوا سکینہ کی فریاد بلند میرا غریب الوطن بابا او میرے تین دن کا پیاسا ظلم اتنا نہیں اس کے ساتھ ایک اور یہودی ملونہ عورت بیٹی تھی اس نے بھی پتھر اٹھایا کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا میں بہن کو ماروں گی کہ حسین سے بہن کا کسی ملونہ زینب کا اشارہ کیا رابی کہتا ہے ملونہ نے زینب کا اشارہ کیا لیکن کہتا ہے بی بی زینب خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی گویا کہہ رہی تھی مارو مارو اور مجھے زینب کو بھی مارو تو میرے حسین کو مارو تو مجھے بھی مارو ایک مرتبہ ہاتھ اوپر گیا ہاتھ کا نیچے آیا تھا زینب کے سر میں خون جاری ہوا سجاد کی فریاد ہوا حسین تجھے علی کے ان بچوں کے سفر سرم کا واسطہ ہمارے مولا کو امام زمانہ کا ظہور ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما پروردگار ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما قبر و قیامت میں حسین مولا کی شفاعت نصیب فرما جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں کربلا کی زیارات نصیب فرما پروردگار اس مجلس سے ہم سب کو حر بنا کے بلند فرما ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما بدن صابر عطا فرما دل شاکر عطا فرما عقل سالم عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم